میں نے سنا ہے، سنی سنائی بات پر بات کرنا اچھی بات نہیں ہے، میں نے باقاعدہ ان کو سنا ہے، پورا کلپ سنا ہے۔ چلو یار کوئی ایسی بات کرے گا جو علمی لحاظ سے مضبوط ہوگی۔ تقی عثمانی کا بھی کلپ آیا ہے، میں حیران ہوں یار، اتنی تو شرم کر لو، لوگ تمہیں پڑھا لکھا سمجھتے ہیں۔ طارق مسعود تو ہے لنگورا، تیرے پاس مسجد میں لوگوں کو ہنسانے کھلکھلانے ٹک ٹاک بنانے کے علاوہ تیرے پاس ہے کیا؟ اگر شرم ہوتی ذرا سی بھی تو اپنے کلپ کو دوبارہ کبھی دیکھ کر کے تجھے غیرت آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے منسوب ممبر پہ بیٹھتا ہوں اور باتیں میں یہاں وہاں کی کہانیاں سنا کے فارغ ہو جاتا ہوں۔ لوگ کہانیاں سننے آتے ہیں، ان کو مزے آ رہے ہوتے ہیں کہانیاں سننے میں، وہ مزے لے رہے ہوتے ہیں اور تو اپنا ٹائم پاس کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول سے منسوب ممبر کی تو توہین کرتا۔ اس کو بھی میں نے سنا کہ شاید کوئی کام کی بات کرے اپنے لحاظ سے، میلاد یوں غلط ہے، جلوس یوں غلط ہے، کوئی دلیل ہوگی؟ آپ خدا کی قسم، ان کے پاس یہی دلیل ہے، ان کے لحاظ سے یہی دلیل ہے، صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا۔ ابھی تقی عثمانی نے بھی یہی کہا ہے۔ میں کیا بولوں آپ کو؟ پڑھے لکھے آدمی کا ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، یہ بات تو طریقے سے کرے۔ یہ کس عقل مند نے کہا کہ کسی کام کا صحابہ کا نہ کرنا اس کے ناجائز ہونے کی دلیل ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ تمہارا اتنا بڑا گرینڈ مفتی جس کو تم شیخ الاسلام وغیرہ کیا کیا کہتے ہو، ابھی اس نے جلسے میں کہا ہم میلاد کیوں نہیں مناتے؟ تو اس لیے نہیں مناتے کہ صحابہ نے نہیں کیا، صحابہ حضور سے بڑی محبت کرتے تھے، انہوں نے نہیں کیا، لہٰذا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آگے تو بہت لمبی بات ہے، لیکن میں صرف آج کے جمعے میں صرف اتنا سوال رکھتا ہوں، یہ کسی مفتی سے، صحیح مفتی سے قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی ثابت کر کے دکھا دے کہ جو کام صحابی نے نہیں کیا، جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ ناجائز و حرام ہے۔ اب میری سن لے، صحابہ کا کسی کام کا کرنا یہ تو جواز کی دلیل ہے، صحابہ کا کسی کام کو کرنا جائز ہونے کی دلیل تو ہے، لیکن صحابہ کا کسی کام کا نہ کرنا یہ ناجائز ہونے کی دلیل۔ آپ میرے ساتھ ایک مرتبہ دوہرا لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ صحابہ کا کسی کام کا کرنا یہ جواز کی دلیل تو ہے، لیکن صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل، ان کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے۔ جو دلیل نہیں ہے وہی ان کی دلیل ہے، بات سمجھ رہے آپ؟ جو دلیل نہیں ہے وہی ان کی دلیل ہے کہ صحابہ نے نہیں کیا۔ اچھا چاچا، صحابہ نے میلاد نہیں کیا، آپ کی بات رکھتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے اوپر، بہت دور سے آپ لے کر آئے ہیں، سیالکوٹ سے لے کر آئے ہیں آپ، صحابہ نے نہیں کیا لہذا ناجائز ہو گیا، تو جو کام صحابہ نہیں کریں گے ناجائز ہو جائے گا۔ تو یہ رائے ونڈ کا اجتماع صحابہ نے کیا تھا کیا؟ 3 دن کا اجتماع؟ قرآن پاک آپ سب پڑھتے ہیں، سب نے قرآن پاک دیکھا تو ضرور ہوگا، آپ کے قرآن پاک پہ زبر زیر پیش لگا ہوا ہے؟ زبر زیر پیش لگا ہوا ہے؟ کوئی مائی کا لال ثابت کر دے کہ صحابہ نے یہ زبر زیر پیش لگایا تھا، جو سزا چاہو قبول ہے۔ دلیل آپ نے کیا بنائی؟ دلیل کیا بنائی؟ جو صحابہ نے نہیں کیا وہ کیا ہے؟ آواز آنی چاہیے۔ آپ کی دلیل کیا تھی جو ان لوگوں نے بنائی؟ جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ کیا ہے؟ مجھے ثابت کر دے کہ 3 دن کا اجتماع، 40 دن کا چلہ، بخاری شریف کا درس، بخاری شریف کا اجتماع، پکی مسجدیں، مسجدوں کی آرائش، صرف و نحو کی کتابیں، درس نظامی کی کلاسیں، سب دین کی بات کر رہا ہوں،
سب دین کی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کا زبر زیر پیش اعراب ثابت کر دے کہ یہ صحابہ نے کیا ہے. آپ بولو کیا ہے صحابہ نے؟ یہ تو جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ہمارے نزدیک جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ قرآن زبر زیر پیش والا پڑھنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ تو ان کی دلیل صحیح ہے غلط ہے؟ یہ تو میں نے چند مثالیں دی ہیں میرے بھائی. اور جو میں نے عرض کیا وہ یہ ہے کہ کسی کام کا صحابہ کا کرنا یہ تو جائز ہونے کی دلیل ہے، لیکن صحابہ کا کسی کام کو نہ کرنا ناجائز ہونے کی دلیل. اب ایک بات اور لیتے جاؤ، ناجائز کوئی چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ صحیح ہے؟ سوال ہے کہ کسی چیز کو ناجائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے، جس کام کو اللہ اور رسول کھول کر ناجائز بتا دیں وہی ناجائز ہے. جس کام کو اللہ اور رسول کھول کر ناجائز ہونا بتا دیں بس وہی ناجائز ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز ناجائز نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو چیزیں حلال تھیں اللہ نے بیان کر دی، جو چیزیں حرام تھیں وہ بھی اللہ نے بیان. حرام بھی کیا کر دیا؟ بولیے نا، آواز آئے نا. اور حلال بھی کیا کر دیا؟ فرمایا جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے بغیر بھولے، اس لیے کہ اللہ بھولتا نہیں ہے، جس چیز کو اللہ نے بغیر بھولے چھوڑ دیا ہے وہ تمہارے اوپر ہے، تم چاہو تو انجام دو، چاہو تو انجام نہ دو. تو اب آپ سے سوال ہے اس دلیل کی روشنی میں کہ کیا کہیں قرآن و حدیث میں حضور کی محبت میں شربت بانٹنا یا میلاد پڑھنا یا حضور کے ذکر کی محفل سجانا یا حضور کے نام پر لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہوئے اظہار محبت کے لیے نکلنا، یہ قرآن و حدیث میں اللہ نے کہیں ناجائز فرمایا ہے؟ آپ تو آپ ہیں، آپ کو تو ویسے بھی نہیں ملے گا، ان کے باپ کو بھی نہیں ملے گا. آپ تو آپ ہیں، ان کے باپ کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ ان کے باپ کو ہم پڑھ کے آئے ہیں. ان کے باپ اچھے آدمی تھے، ان کو ہم پڑھ کے آئے ہیں. اور ان کے باپ کا نام ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. کیا نام بولا؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ. کتاب کا نام ہے فیصلہ ہفت مسئلہ. 7 مسئلوں پر ایک کتاب لکھی ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ تھا میلاد کا. کتنے مسئلے؟ 7 مسئلوں پر ان کے بابا نے، حاجی امداد اللہ صاحب نے، جن کی ہم بھی عزت کرتے ہیں، بلکہ ہم بھی نہیں، ہم ہی عزت کرتے ہیں. یہ لوگ تو نام لیتے ہیں، عزت تو ہم کرتے ہیں. 7 مسئلوں پر ایک کتاب لکھی. ایک مسئلہ تھا میلاد کا، منائیں کہ نہ منائیں. ان 7 مسئلوں میں سے سب سے پہلے، کتاب کھول کے پڑھو، نہ ملے تو گردن اڑا دو، سب سے پہلا مسئلہ حاجی امداد اللہ صاحب نے جو بیان کیا ہے وہ میلاد کا مسئلہ بیان کیا ہے. اور فرمانے لگے میلاد کے جائز ہونے میں تو کسی بھی عقل مند کو کوئی کلام نہیں ہو سکتا. میلاد کا جائز ہونا تو دور کی بات ہے، فقیر خود ساری زندگی حضور کی میلاد مناتا رہا ہے، اور میلاد منانے کو برکات اور رحمتوں کے نزول کا ذریعہ سمجھتا رہا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ایک نام لیا ہے، یہ نام ہی کافی ہے. اور جانتے ہو ان کو ماننے والوں میں کون کون ہیں؟ ان کے ماننے والوں میں دیوبندیت کے سب سے بڑے سورما اشرف علی تھانوی ہیں، کہ اشرف علی تھانوی صاحب حاجی امداد اللہ صاحب کے مرید ہیں.